کسی نے چٹکلا بتایا کہ وہ کسی نعت، آج کل نعتخواں بعض ہے نا، وہ اپنی وہ وضاحتیں کر رہے ہوتے ہیں اشعار کی، پتہ نہیں وہ کرتے ہوتے ہیں بات، اب اللہ بہتر جانے کس کو کتنا علم ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میں، اس کو کسی نے بتایا، اس نے مجھے بتایا کہ میں موجود تھا اس جگہ جہاں وہ نعت خواں نے ایک شعر پڑھا، جس میں وہ شعر تو میرے ذہن سے نکل گیا، اس میں کچھ کہ قدموں میں جبیں رکھی کہ صورت کا تصور مشکل ہے، اس طرح کا مطلب کوئی شعر تھا۔ تو وہ نعت خواں صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ جبیں دراصل شاعر کا تخلص ہے، تو اس نے مطلب یعنی کہ یہ کہ تصور مشکل ہے، اور اس طرح اس نے وہ لیپا پوتی یا لیپا تھوپی کی، سمجھے؟ تو وہ بیچارے کو اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ جبیں پیشانی کو بولتے ہیں نہ، جبیں میلی نہیں ہوتی کفن میلا نہیں ہوتا، یہ بھی ہمارے پڑھا جاتا ہے، یہ سب تھوڑی سمجھتے ہوں کہ جبیں ہوتا کیا ہے۔ اس طرح جبیں میری و سنگ در تمہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی نہیں سمجھتے ہوں گے۔ نعت خوان بھی ظاہر ہے کہ صاحب یہ کوئی ماہر لغت یا لغت تراش تو نہیں ہوتے بیچارے، یہ بھی جو لکھا ہوتا ہے وہ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، نہ سمجھنا کوئی شرط بھی نہیں ہے، مگر کلام پھر بزرگوں کا ہو نا تو آدمی پڑھا جائے، جیسے اعلیٰ حضرت کا کلام ہے اور کس کو بلے پڑتا ہے، اگر کیا ہم کو اعتماد ہے اعلیٰ حضرت پر کہ غلط نہیں لکھ سکتے، ہم پڑھے جاتے ہیں، سمجھ تو نہیں آتی، بے شمار اشعار ایسے ہیں جو سمجھ نہیں آتے لیکن ہم پڑھتے ہیں کہ برکت والے اشعار ہیں، اللہ کے نیک بندے کے، عاشق رسول کے، اور ان کے قلبی جذبات ہیں، نمائشی الفاظ نہیں ہیں۔ اس کی برکتیں اپنی جگہ پر بہت ساری ہیں، نہ بھی سمجھ پڑے تو۔ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں ہم لوگ تو عربی میں، تو کون سا سمجھ میں آتا ہے؟ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کے نیک بندے کا، ایک بزرگ کا وہ کلام ہے، تو مدینہ مدینہ۔ ماشاءاللہ ہمارے وہ شام سے تشریف لائے ہوئے بزرگ اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، علماء مشائخ، مرحبا اہلا وسہلا۔ یہ غالباً اب فیصل آباد پہنچ گئے ہیں، فیصل آباد، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مرحبا، یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شعر وہ یوں تھا کہ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ جبیں کو رہنے دو، جبیں یعنی مجھ شاعر کو رہنے دو قدموں میں، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، جینے کا تصور مشکل، چہرے کا تصور، ہاں، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ اب اس شعر کا وہ نعت خواں نے اپنے حساب سے وہ جبیں بنا دیا، تخلص شاعر کا۔ اس کی اگلی لائن بھی ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ کیا بات ہے، اب یہاں بھی گوتا خواج ہے کہ چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، چاند سے بڑھ کر ایڑی ہو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ کیا ہوگا، رخسار، رخسار، رخسار تو ہمارے نام بھی رکھا جاتا ہے بعض اوقات، تو یہ بھی بیچاروں کو نہیں سمجھ، ایڑی بھی نہیں سمجھتے ہوں گے، کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے، کچھ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ وہ دونوں میں سے کوئی ایک تو تخلص بن ہی جاتا نا، یا تو جبیں تو بن ہی گیا ورنہ رخسار تو بن ہی جاتا۔ اصل وہ بس یار علم ہونا چاہیے، وہ اس جب تک علم نہ ہونا آدمی اس میں سر مارے نہیں، بول دے میرے کو نہیں آتا، کیا چھوٹے باپ کا ہو جائے گا۔ اب الٹا سیدھا مطلب جو بھی ہے وہ مضمون مسلط کرنا اپنی اٹکل سے، اور ہو بھی غلط، اتنا علم بھی تو نہیں ہے نا۔ حضور آدمی نہیں آتا اس وقت کہے گا کہ جب اس کو پوچھا جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب پوچھے بغیر ہی اگر کوئی شخص مطلب کسی چیز کے معنی یا تشریح یا وضاحت کرنے کی اگر اس کے اندر جذبہ ہے، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو نہیں اتنا آیا ہوتا لیکن وہ کسی سے سنا ہوا ہوتا ہے تو یوں بھی چل رہا ہوتا ہے، تو وہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، ہم کوشش تو دعوت اسلامی میں یہ ہوتی ہے کہ اپنے نعت خوانوں کے ساتھ کہ اپنے بزرگوں کو اور اکابرین کا ہی کلام پڑھا جائے۔ پچھلے دنوں بھی کہ کسی
نے آپ کے آگے ایک شعر پڑھا تھا اور آپ نے اس کو کافی اس معاملے میں اس کی تفہیم فرمائی تھی. تو ہوتا رہتا ہے یہ, تو اس میں تو یہی بات درست لگتی ہے میرے نعت خوان جو پیارے پیارے اسلامی بھائی ہیں کہ بزرگوں کے کلام میں ہی عافیت ہے, اور تشریح کے لیے جیسا میرے سن فرما اس پر غور فرما لیں. اشعار کی تشریح بھی اٹکل سے غلط ہو جائے اس سے تو بچنا ہی ہوگا نا. چلو محافظ ضمیر چلو ہم نہیں شاعر کا جانتے, لیکن کچھ ایسا مفہوم تو بنتا ہو نا کہ جو مطلب عقل میں سما جائے کہ ہاں بھائی یہ سمجھ میں آ رہا. پھر بیان کرنے والا اہل علم ہو. عام شخص اگر بیان کرتا ہے تو وہ تھوڑا مطلب صحیح بھی بیان کرے تو ماتھا ٹھنکتا ہے آدمی کا, پتا نہیں یہ کہاں سے بول رہے. میں آپ کو مطلب یہ نہیں کہ یہ تو چلو اشعار ہے. احادیث مبارکہ میں اپنی وجہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا جاتے. جیسے ابھی میں نے وہ دکھاوے کا ترجمہ ریا کر دیا. ارے ریا کا ترجمہ دکھاوا ہے, وہ دکھاوا لکھا ہوا تھا. پھر میں نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ یار میں نے لکھا ہوا دکھاوا ہے یہ ریا, میں نے کہا یہ درست ہے یا نہیں, تو انہوں نے تصدیق فرمائی نا. تو وہ اس وجہ سے جو میں آپ کو یہ بیان کرتا ہوں یہ غور سے سننا. ہمارے بہت سارے طلباء کرام بھی تشریف فرما ہے, ان کے لیے بھی بہت مفید مضمون ہے اور ناظرین کے لیے بہت مفید مضمون ہے, جو بات بات پہ بولتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے, سرکار نے یہ کہا ہے, اللہ نے یہ کہا ہے, سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کا تو مطلب یہ ہے, میں باقاعدہ حدیثیں بیان کر کے میں نے دیکھا ہے. دنیاوی ادارے ہوتے ہیں نا تعلیمی, تو وہ دنیاوی تعلیم کو علم کے فضائل کی حدیثیں وہ بیان کر کے اس میں اس کو لے لیتے ہیں اس کے تحت. حالانکہ نعوذ باللہ یعنی اعلیٰ حضرت نے صاف لکھا کہ علم کے فضائل پر جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان سب سے مراد علوم دینیہ ہیں, دینی علوم ہیں. فتح رضویہ 23ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے یہ بالکل صراحت کی ہے اس کی. لیکن عوام جو ہے, عوام جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے وہ بعض اوقات اس طرح مجھے واسطہ پڑا اس لیے عرض کر رہا ہوں. ایک کہتے ہیں حدیث بیان کریں گے پھر بولیں گے یعنی ان کی چل رہی ہے اسکول یا کوئی مطلب ٹیچنگ سینٹر کوچنگ سینٹر کیا ہوتا ہے, تو یہ مطلب اس کو اس کے تحت لے لیتے ہیں. ہم علم کی خدمت کر رہے ہیں وہ حدیث کے تحت لیتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, توبہ کرنی چاہیے. تو یہ کہ اس میں کتنا خطرناک معاملہ ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اچھا یہ فیضان امام احمد بن حنبل, یہ رسالہ اس ہفتے کو, یہ اب جو ہفتہ آ رہا ہے نا یہ اس ہفتے کو یہ پڑھنا ہے یہ رسالہ. اس رسالے سے میں اقتباس پیش کر رہا ہوں. پیج 15, 14 کا بھی کچھ حصہ ہے, 15 کا بھی کچھ حصہ ہے. تو 15, 16, 14, 15, 16, 14 سے میں شروع کرتا ہوں. تھوڑا غور سے سنیے گا. علم حدیث کے بہت بڑے امام حضرت علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے اصحاب میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر حدیث شریف کا حافظ کوئی نہیں. وہ حدیث پاک کو اپنی کتاب سے دیکھ کر بیان فرماتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ہم بھی حدیث پاک دیکھ کر بیان کریں. یہ بریکٹ میں. اچھا, حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد محترم کو بغیر کتاب کے زبانی حدیث روایت کرتے نہیں دیکھا سوائے کچھ حدیثوں کے جن کی تعداد 100 سے کم ہوگی. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو 10 لاکھ احادیث مبارکہ زبانی یاد تھی اور آپ اپنے وقت کے حدیث پاک کا علم جاننے والوں کے امام تھے. اس کے باوجود آپ کی عاجزی و انکسار مرحبا صد مرحبا کہ آپ رحمت اللہ علیہ حدیث پاک دیکھ کر بیان فرماتے تھے. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کیونکہ حدیث پاک کا معاملہ بہت نازک ہے.
اپنے انداز سے کسی بات کو حدیث پاک کہہ دینا یا اپنی اٹکل یعنی گیس سے کسی روایت کا حدیث پاک ہونے سے انکار کر دینا بہت ہی بڑی بے باکی ہو جرت ہے. ایسی جرت کبھی نہیں کرنی چاہیے. حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کو بغیر علم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بات کرنے سے ڈرنا چاہیے اور اس فن یعنی علم حدیث کو حاصل کرنے کی مسلسل کوشش کرنی چاہیے یہاں تک کہ اسے اس فن یعنی علم حدیث میں مہارت میں اسپیشلٹی اور کمال حاصل ہو جائے. اس کے بغیر حدیث پاک میں بات کرنے والا کہیں اس حدیث پاک کے حکموں میں داخل نہ ہو جائے کہ جو بغیر علم کے بات کرتا ہے. اس پر جو بغیر علم کے بات کرتا ہے اس پر اللہ پاک اور فرشتوں کی لعنت ہے اور وہ اس دھوکے میں نہ رہے کہ دنیا میں تو کوئی ایسا نہیں جو اس پر انکار کرنے والا ہو. نہ دنیا میں مجھے کون پکڑے گا لیکن موت کے بعد اس کو معلوم ہو جائے گا یا تو قبر میں یا پل صراط پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اس کے سامنے ہوں گے اور اس سے گویا یوں فرمائیں گے کہ تو نے میری حدیث کے بارے میں بغیر علم کے کیسے جرت کی اور کلام کیا, یا یوں فرمائیں گے کہ تو نے اس بات کو رد کیا جو میں نے فرمائی تھی, یا تو نے میری طرف ایسی بات کی نسبت کی جو میں نے فرمائی نہ تھی. کیا تو نے مجھ پر اترے ہوئے قرآن کریم میں نہ پڑھا تھا کہ اس بات کے پیچھے نہ پڑھنا جس کا تجھے علم نہیں. بے شک سمع بصر یعنی کان آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. لہذا اس دن بڑی خرابی اور بڑی رسوائی ہے. یہ بھی اس صورت میں کہ جبکہ ایمان پر خاتمہ ہوا ہو, ورنہ تو اور خرابی ہے. بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر برے خاتمے کی وعید ہے. موت کے وقت اکثر لوگوں کے ایمان ضائع ہونے کا سبب ظلم ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں بغیر علم کے گفتگو کرنے کی جرأت سے بڑھ کر کون سا ظلم ہوگا. ہم اللہ پاک سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ کا جو یہ کلام ہے الحاوی اس کا حوالہ ہے الحاوی للفتاوی جلد 2 137 پیج نمبر 137 سے 138. ملتقطن صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد, سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا. جب روح میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو, شیطان لعین سے میرا ایمان بچانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بہت ڈرنا چاہیے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے, یہ علم نہیں ہوتا لیکن خوف خدا والے ہوتے ہیں. بعض تو بغیر علم کے کلام کر رہے ہوتے ہیں, حدیثوں میں قرآن میں وہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, مسئلے غلط غلط بتا رہے ہوتے ہیں. وہ بولتے ہیں اے مولانا تو کیا پتا ہے, ہم جانتے ہیں مسئلہ یوں ہے. ایسے بھی ملیں گے آپ کو. لیکن بعض خوف خدا والے بھی دیکھیں, یہاں شرعی مسئلہ ہے, نہ بابا یار اپنے کو پتا نہیں ہے, نہیں میں اس پہ نہیں بولتا بھائی, یہ اپنا کام نہیں ہے بھائی. بہت باریک ہوتے ہیں مسئلے, بال سے باریک ہوتے ہیں. اس طرح کے بھی آپ نے لوگ دیکھے ہوں, میں نے دیکھے. یہ اللہ ان کے صدقے میری مغفرت فرمائے. یہ کتنا خوف خدا پہ ڈر رہا ہے, یہ میں شرعی مسئلہ نہیں ہے, میں نہیں بولتا اس میں. یہ مولانا لوگ جانے, علماء جانے. تو یہ کہ اللہ پاک کو کون سی ادا پسند آ جائے, مطلب یہ کہ کوئی نہیں جانتا. تو اس لیے ہمارا ڈرنا ہی اچھا ہے. جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں امام احمد بن حنبل, وہ دیکھ کر حدیث سے پڑھ رہے ہیں, ہے نا. اور آج ہم جیسوں کو دیکھ کر پڑھنے میں شرم آتی ہے کہ لوگ کیا بولیں گے, یار اتنا بڑا مولانا ہو کہ یہ دیکھ کر بیان کر رہا ہے. نہیں, شرم آخرت کی, یہ خطرناک ہے.
دنیا کی شرم کیا مطلب، لوگ کیا بگاڑ لیں گے؟ اب مبلغ کو تو یہ ہماری ترغیب یہی ہے کہ دیکھ کر بیان کرو، اب غلطیاں بہت ہو سکتی ہیں، تو اگر کوئی اہل علم دیکھ کر بیان کرے تو اس کو بھی اس میں شرم و جھجک کس بات کی؟ ہمت رکھیں، اور اللہ پاک عزت دینے والا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ امام احمد بن حنبل دیکھ کر حدیثیں بیان کرتے تھے، اور کروڑوں کے پیشوا ہیں، کروڑوں آپ کے مقلد، جن میں خود ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی یہ حنبلی ہے، امام احمد بن حنبل کے فقہ پر عمل کرتے رہے، یہ حنبلی ہے۔ اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام، ان امام کی شان، تو اس میں کوئی شرم نہیں، انہوں نے مطلب خوف خدا کی وجہ سے ایسا کیا۔ ان کو تو 10 لاکھ یاد تھی حدیثیں، اور جو پڑھتے ہوں گے یاد بھی ہوتا ہوگا، پھر بھی پڑھتے تھے احتیاطاً کہ کہیں بھول نہ ہو جائے، میں تو یہی سمجھوں گا۔ ان کے حافظے قوی ہوتے تھے، مضبوط حافظے ہوتے تھے، میموری ویری گڈ، بلکہ بیٹر دین آل، بیسٹ۔ اور ہماری میموری بالکل ہی کنڈم، ادھر بات کرتے ادھر بھول جاتے ہیں، اور بیان کر رہے ہیں حدیث پاک زبانی، بڑا رسک ہے۔ یہ میرے طلباء کرام سن رہے ہیں تو یہ اس کو بس گرے سے باندھ لیں کہ قرآن و حدیث کے معاملے میں بہت ڈرنا ہے۔ کوئی مسئلہ پوچھے، مسئلہ آپ سے دریافت کرے، جب تک 100% معلوم نہیں بتانا نہیں ہے۔ بھلے آپ کو کل تک علامہ بولتے تھے، آج علامہ کے بدلے مولانا بولے، کوئی بات نہیں، مولانا بھی نہ بولے، نو پرابلم، رب ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ اپنا بھرم رکھنے کے لیے مسائل جو تم مطلب بیان کر دینا، نہیں، دارالفتہ اہل سنت کی طرف رجوع کرو، یہ کہہ دیا کریں، ان سے پوچھ لو۔ مجھے نہیں آتا یہ کہنے میں بھی حرج نہیں ہے، مجھے نہیں آتا یہ کہنا، لا ادری، مجھے نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے یہ آدھا علم ہے، نہیں آتا اور پھر بھی چونکہ چنانچہ کیے جانا اپنی آخرت کو داؤ پہ لگانے والی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔